ازواج مطہرات اپنے بالوں کو کان کے نچلے حصے تک کاٹتی تھیں. صحیح مسلم. جی میں نے بیان کیا ہوا ہے. اب یہ اس کو نچلے حصے سے مراد شولڈر تک ہے. یہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے نا, شولڈر تک, اس کے اوپر تو نہیں کاٹ سکتی تھی. وہ تو بخاری میں حدیث ہے, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں, ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. اس زمانے میں کوآرڈینیٹس کے ساتھ احادیث بیان نہیں ہوتی تھی, اندازے سے ہوتی تھی. ایون آپ بخاری مسلم دیکھیں, نبی علیہ السلام کی عمر مبارک آپ کو بعض صحابہ کہیں گے 60 سال, بعض کہیں گے 65 سال, بعض کہیں گے 63 سال. اب یہ تینوں قول ہیں بخاری مسلم میں, تینوں درست ہے. ایگزیکٹلی آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 ایئرز ہے, وہ بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے. ہم سولر ایئرز کے اعتبار سے دیکھیں تو 61 ایئرز ہے. اب 63 کو اگر راؤنڈ آف کریں نا ایک طرف, تو موٹا سا آپ بولیں گے 60 سال. جس طرح 3:40 ہوئے ہوں تو آپ کیا بولتے ہیں 3:45 ہوئے ہیں, تو کیا ایگزیکٹ 3:45 ہوئے ہوتے ہیں؟ راؤنڈ آف کرتے ہیں نا. اور 3:35 ہوں تو آپ کہتے ہیں 3:30. لیکن ایگزیکٹ اگر سوئی سینٹر میں آئے تو 3:30 بھی کہہ سکتے ہیں اور 3:45 بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ 63 پہ جب پہنچی نا, کچھ صحابہ نے اسے راؤنڈ آف کر کے 60 بیان کیا, اور کچھ نے دوسری طرف راؤنڈ آف کر کے اسے 65 بیان کیا. اور یہ باقاعدہ پوری بحث امام بخاری نے کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 63 ایئرز جو ہے نا یہی ایج ہے. تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے سوال پوچھا, تو اس طریقے سے یہ جو ذکر ہے نا کہ وہ کانوں کے نچلے کناروں سے کٹوا دیتی تھی, مراد یہ نہیں کہ ایگزیکٹ انہوں نے آپ کے یہاں سے کاٹا, یہ کان کے قریب یہ وہ ایک سائڈ کا کہا ہے, شولڈرز تک ہے. عورت شولڈر کے نیچے نیچے کٹوا سکتی, اس سے اوپر نہیں, اور مرد اپنے بال اس سے اوپر رکھے گا, نیچے نہیں کر سکتا. اگر رشتہ دار آپ سے تعلق نہ رکھنا چاہیں باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے, تو اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کریں جی. آج کل تو رشتہ داریاں نبھانی ہے اتنی مشکل ہے, وہ رکھیں گے تعلق تو ادھاری مانگیں گے آپ سے اور واپس بھی نہیں کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لاکھ کوئی کرنے کی, وہ نہیں, وہ تو جان چھڑا رہے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, وہ تو عہدہ برا ہوں گے, آپ قطع رحمی نہیں کریں گے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں رکھنا, یار مجھے بتائیے تعلق کیا رکھنا ہوتا ہے کسی نے؟ اتنے ویلے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق. میرے بھائی اپنی فیملی سے ٹائم نہیں ملتا, بیوی بچوں سے, کہ انسان جا کے تو چوتھے محلے جو ہے نا وہ جا کے کزنوں سے جا کے ملے. یار اتنا زندگی اس لیے آئی ہوئی ہے. ہاں صرف خوشی اور غمی میں آپ نے شریک ہونا ہے, اس میں تو آپ کو کوئی نہیں جنازہ پڑھنے سے نہیں روکے گا. ویسے جس بات میں کہہ سکتے ہیں لوگ کہ میرے جنازے میں نہیں تو آنا, لیکن جب آپ اس کے جنازے میں جائیں گے تو وہ میت اٹھ کے آپ کو نہیں روکے گی جنازہ پڑھنے سے, بے فکر ہو کے آپ جائیں. تو خوشی غمی میں جانا ہوتا ہے, بلا لیں چلے جائیں, جنازے میں تو بغیر بلائے چلے جائیں. خوشی کے موقع پہ اگر کارڈ آ جائے تو چلے جائیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ قطع رحمی نہیں ہے. قطع رحمی یہ ہے کہ آپ رشتہ توڑیں. اگر وہ توڑ رہے ہیں تو یہ تو سوال انہوں کو پوچھنا چاہیے, آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, موجہ مارو. اگر اللہ سے خطاؤں کی معافی نہ مانگی جائے تو جاہلیت کے دور کی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی. وضاحت کر دیں. آٹومیٹیکلی معاف ہو جائیں گی اس صورت میں جب کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف آیا. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے. عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لانے کے لیے حضور کے پاس گیا, 321 نمبر حدیث کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا مجھے مسلمان کرنے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے, تو میں نے یوں آگے کر کے پھر کھینچ لیا. جان بوجھ کے ایسے کیا اینڈ ٹائم پہ کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ جو میں نے کفر کی حالت میں اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی وہ مجھے معاف کر دی جائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تجھے نہیں معلوم کہ حج مبرور یعنی مقبول حج پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی. اگلے سے مراد یہ میں شستہ اردو میں بول رہا ہوں, اگلے یعنی جو گزر چکے, پچھلے جو بعد میں آنے والے, پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگلے کی جگہ. اور ایمان لانا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تو وہ تو ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اس سے بڑی کیا گارنٹی ہے؟ جب سے زور اثر کا اکٹھا کرنے کا بتایا ہے اور ترغیب دی ہے تو ماشاءاللہ 2 ماہ میں ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. ماشاءاللہ یہ عمل ٹھیک ہے.
اور ملازمین کوئی 10-15 کلومیٹر دور سے آتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے آپ جمع سوری کروائیں جو سب کے نزدیک جائز ہے تاکہ آپ اختلاف سے بچ جائیں. حنفیوں کے نزدیک بھی جمع سوری یہ ہے کہ زور آخری وقت میں پڑھیں اور عصر اول وقت میں. مثلا آج جہلم شہر میں ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:08 پہ, تو آپ 2:55 پہ ظہر کی جماعت کروائیں, اور جس سے 3:08 ہوں وہ آج کل وہ ڈیجیٹل کلاکس بھی آئی ہوئی ہیں, وہ مسجد میں لگا لیں, وہ خود بخود اس میں ٹائم فیڈ ہوتا ہے, وہ بول پڑیں گی. جس سے عصر کا وقت داخل ہو اسی وقت عصر کی اذان دی, یوں آپ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے اندر دونوں نمازیں پڑھ لیں گے. اور یہ جو آپ نمازیں پڑھیں گے اس کے اوپر نہ کوئی بریلوی فتویٰ لگائے گا, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی اہل حدیث, نہ کوئی شیعہ, کیونکہ یہ نماز اپنے اصلی وقت میں اپنے ٹائم میں ہی پڑھی جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے تو پہلے دن انہوں نے تمام نمازیں آپ کو شروع کے وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں, اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان یہ 2 ایکسٹریمز ہیں, جس وقت آپ چاہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یعنی آج کل آلموسٹ فجر کا ٹائم اگر 5:30 بجے داخل ہو رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے 7 بجے تقریباً, تو اس پورے 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کسی بھی وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. اس طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی. فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہوں اور وقت مختصر ہو تو پہلے غسل کریں یا نماز پڑھیں؟ بھئی اگر غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو آپ تیمم کر کے کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ لیں. آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. وضو اور غسل کے اگینسٹ تیمم دونوں کو کفایت کر جائے گا. تیمم کا طریقہ قرآن میں سورہ نساء میں سورۃ البائدہ میں آیا, میری تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ لیں, اس میں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. آخری 5 منٹ میں کس کی آنکھ کھلتی ہے, مٹی پہ یوں ہاتھ مارے چہرے پہ, پھر ہاتھ مارا, اگر لگ جائے تو وہ جھاڑنی ہے, اور دایاں ہاتھ اور بایاں کیا, آپ کا غسل بھی اتر گیا, وضو بھی ہو گیا, اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کر دیتی ہے جس طرح کے پانی. قرآن میں آیا نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس شرعی ایشو ہے. بیمار ہوں, سفر میں ہوں, پانی نہ مل رہا ہو, یا پانی مل جائے اور اتنا ٹھنڈا ہو کہ غسل کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم تو آیا تھا لیکن پانی گرم نہیں تھا, تو ٹھیک ہے تیمم کریں سرکار, موجے مارے. دین ہے ہی آسانی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین تو آسانی ہے, لیکن آسانی وہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. بغیر وضو کے نہیں نماز پڑھ سکتے, اور نہ ایک وضو سے 12 دن تک ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طرح. گروی کے متعلق سوال ہے, کیا ایک خاص رقم مختص کروا کے کسی کے پاس رکھوا کر اس کے گھر کو کرائے کے بغیر استعمال کرنا سود کے مترادف تو نہیں؟ جی اور کیا ہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں نا آپ اس کا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ بکری تمہارے پاس گروی رکھوائے اور اس کے اگینسٹ تم سے قرضہ لے, یعنی رہن کوئی رکھواتا ہے, تو تم اس کا اتنا دودھ استعمال کر سکتے ہو کہ جتنا تمہارا اس بھیڑ بکری کو کھلانے پلانے کا خرچہ ہو رہا ہے. یعنی ظاہر آپ اس کو خوراک بھی ڈال رہے ہیں نا, تو وہ خوراک تو اس کے مالک کو دینی چاہیے تھی نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو نہیں دے رہا, تو تم اتنا دودھ استعمال کر لو جتنا تم اسے کوئی گھاس پھوس وغیرہ ڈال رہے ہو. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے سارا دودھ استعمال کر, تیرے پاس گروی ہے, تو خدمت کر رہا تھا, تو پی سارا دودھ. نہیں, تو یہ اصولی حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ اتنا نفع اٹھا سکتے ہیں اس سے جتنا آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں, پھر آپ نفع اٹھا سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کسی نے مکان گروی رکھوایا اور آپ اتنے کامل الایمان مومن ہیں کہ آپ نے کہا کہ یار میں چلو اس کی سفیدی کروا دیتا ہوں, تو 40,000 روپیہ, آج کل تو خیر $1,00,000 لگ جاتا ہے, تو $1,00,000 کی آپ نے سفیدی کروا دی, اور پھر آپ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں کہ اس کا کرایہ کتنا ہے, تو وہ آپ کو بتائے کہ جی 20,000 روپے اس مکان کا کرایہ, تو آپ پھر 5 مہینے اس میں گزار سکتے ہیں. لیکن 5 مہینے گزارنے کے بعد سفیدی کروائے نہ ہو کہ سفیدی پھر خراب کر دو, پھر ٹھیک کرانا بھی تھوڑے ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کر سکتے ہیں.